کیا، ایمان کے ساتھ رہا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا۔ شارٹ کٹ میں کہیں تو دیدار مصطفیٰ اور موت علی الاسلام کا نام صحابیہ۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ اگر بنگلہ دیش کے ٹائم کے حساب سے اگر کوئی ویکتی 10 بجے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کتنے بجے؟ 10 بجے صبح 10 بجے، اور 11 بجے انتقال کر گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے، ادھر والے بولو، صحابی ہے نا؟ کوئی نماز روزہ حج زکات کچھ کیا اس نے؟ ٹائم ہی نہیں تھا کسی نماز کا، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں، صحابی پھر بھی کوئی عمل نہیں، اور درجہ معلوم ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیخ الحدیث بیٹھتے ہیں، درجہ غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل، داتا لاہوری سے افضل، شاہ جلال یمنی سے افضل، مخدوم پنڈوا سے افضل۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جو صحابہ کا عمل ناپتے ہیں، تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ اس 1 گھنٹے کے صحابی کس عمل نے بلندی دی؟ عمل تو تھا ہی نہیں، تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ صحابی کسی کے عمل سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں، اور جب وہ نبی کی نظر سے بنتے ہیں تو پھر نبی کی نظر پر سوال مت کیا کرو، اپنی زبانوں کو حاشا کلّہ صحابہ کی شان میں دراز کرنے سے روکو۔ عظیم الشان جماعت ہے جماعت صحابہ، وہ صحابہ میرے دوستو کہ بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دے، وہ صحابہ۔ ارے نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے رخصت ہو جائیں، وہ صحابہ۔ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے، وہ صحابہ۔ نبی کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دے، وہ صحابہ۔ ارے اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگ رات کے دن چھوڑ کر مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے، وہ صحابہ۔ ارے جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی، وہ صحابہ۔ جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کمپ آ جائے، وہ صحابہ۔ ارے جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ اتر جائے، وہ صحابہ۔ ارے جو دریا کی بہتی دریا کو صرف ایک پتر لکھ دے تو دریا کی روانی کا مزاج بدل جائے، وہ تمہیں سوچ کے بولنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اپنے درجے کو محسوس کرو اور مشاجرات صحابہ کی الجھنوں میں کبھی مت پڑو۔ ایک مسئلے کی بات بتا دوں کہ نبی کی توہین کفر ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ صرف ہمارے نہیں، کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کسی نبی کو گالی دے دے بہت بڑا کفر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی کسی نبی کو تماچا مار دے، داڑھی کھینچ لے، تب تو حد سے بڑا کفر ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پکی بات ہے نبی کی توہین کفر، مگر مجھے پتا ایک طرف نبی موسیٰ کلیم اللہ، ایک طرف نبی ہارون نبی اللہ، دونوں نبی ہیں کہ نہیں؟ زور سے۔ حضرت موسیٰ جب طور سے لوٹے اور اپنی قوم کو جب ایک بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بالکل طیش میں آ گئے اور اپنے بھائی ہارون جو خود نبی ہے ان کے کالر کو پکڑا، کھینچا، داڑھی کو کھینچا، منہ پہ تماچا مارا اور کہا میرے جانے کے بعد یہ تو نے کیا کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے بتاؤ۔ ہے کوئی ماں کا لال جو حضرت موسیٰ پہ فتویٰ لگائے کہ ایسا کیوں کیا؟ ہے کوئی
مائی کا لال جو حضرت موسیٰ سے کہے اپنے نبی کو کیوں ایسا کیا، نہیں، تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم نبی کے معاملے میں الجھے۔ ایسے ہی جمل ہو یا صفین ہو، ایک طرف مولا علی، ایک طرف امیر معاویہ، بلا شبہ حق علی کے ساتھ، مگر ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم امیر معاویہ کی توہین۔ ہمیں کہنا پڑے گا وہ دو بڑے بڑے ہیں، جو کہے اللہ ان کی نیت کو جانتا ہے، ان کے ارادے کو جانتا ہے۔ You don't have a right to answer۔ اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پہ تمہیں شک ہے تو what do you say about موسیٰ کلیم اللہ؟ انہوں نے بھی تو کیا تھا۔ سوچو، اپنے درجے کو محسوس کرو اور یہ سوچ کر دل تھام کے بیٹھ جاؤ کہ ہم کسی کے اثر سے ان لوگوں کو نہیں برا بھلا کہہ سکتے جو مصطفیٰ کی نظر سے گئے، اور مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لائق۔ تو نبی ہماری جان سے زیادہ، زور سے بولو، ہاں، قیمتی ہے۔